رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک معاشرے کو تشکیل دیا، ایک معاشرے کی بنیاد رکھی۔ وہ معاشرہ تھا کیسا؟ سب سے پہلے ایک چیز، ایک مطلب کی طرف اس کے شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ جب بھی معاشرتی حوالے سے یا اجتماعی امور کے بارے میں ایک بات کرتے ہیں اور اصلاح کی بات کرتے ہیں تو ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور میں بھی کرتا چلوں کہ دیکھیے معاشرے کے اندر دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان معاشرے کے اندر کام کرنا چاہتا ہے، معاشرے کے اندر اس معاشرے کو تنزلی سے، اگر ایک معاشرہ تنزلی کا شکار ہے، اس معاشرے کو انسان تنزلی سے ترقی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے تو دو چیزوں کا کام، دو کام کرنا واجب ہے، حتماً دو کام کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ دو کام نہیں کرے گا تو وہ کبھی بھی اپنے مقصد میں اس معاشرے کو تنزلی سے ترقی تک نہیں لے کے جا سکتا۔ وہ دو کام کون سے ہیں؟ شہید مطہری اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، آثار ان کے موجود ہیں۔ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ دیکھیے معاشرے کے اندر اگر آپ معاشرہ جو مشکلات کا شکار ہے، مسائل میں گرا ہوا ہے، تنزلی کا شکار ہے، آپ اس کو مشکلات سے باہر اور مسائل کو دور کر کے اس کو ترقی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے دو چیزوں، دو کام کرنا ضروری ہے۔ کون سے دو کام؟ ایک تخریب کاری اور ایک تعمیر کاری۔ تخریب کاری سے مراد یہ کہ معاشرے کے اندر جو پہلے سے جو حاکم نظام ہے، پہلے سے جو حاکم قوانین ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور ختم کرنا ہی راہ حل نہیں بلکہ ان کی جگہ پر وہ قوانین اور وہ نظام نافذ کیا جائے، وہ نظام لایا جائے کہ جس کی وجہ سے وہ معاشرہ ترقی کر سکتا ہے۔ اس کی مثال، اس کو مثال سے واضح کروں کہ آپ نے ایک پلاٹ لیا ہے، ایک مکان لیا ہے، کچھ عرصہ بعد آپ کو وہ مکان اچھا نہیں لگا، یعنی اس کی کنسٹرکشن اچھی نہیں تھی۔ آپ نے کیا کیا؟ ایک انجینئر کو بلایا، اس کو اپنی مرضی سے آپ نے کیا کیا؟ نقشے کا حکم دیا کہ آپ اس پلاٹ کے اندر، اس چیز کے اندر ان لوازمات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں اتنے کمرے ہوں، اس میں اتنے ڈرائنگ روم ہوں، اتنی سیڑھیاں ہوں، اتنے اسٹوری ہو، یہ ساری چیزیں آپ نے اس انجینئر کو دے دی۔ اس انجینئر نے آپ کو کیا کیا؟ نقشہ بنا کے دے دیا۔ جب نقشہ بنا کے دے دیا، پھر عملی کام اس کا یہ ہے کہ جو پہلے مکان بنا ہوا تھا، گھر بنا ہوا تھا، آپ نے کیا کیا؟ اس کو توڑ دیا۔ خوب، یہ تخریب کاری ہے، یعنی اس کو خراب کر دیا، اس کو جو مکان بنا ہوا تھا ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ خوب، جو ملبے کا ڈھیر تھا آپ نے اس جگہ سے، اس پلاٹ سے اس کو باہر پھینکا اور اس کی جگہ پر نیا ملبہ، نیا سارا کچھ لا کر اپنی مرضی والا مکان کیا کر دیا؟ آپ نے تعمیر کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں تعمیر کاری۔ پہلے آپ نے تخریب کاری کی، یعنی اس کو خراب کیا، قوانین پہلے وضع کیے، پھر اس گھر کو خراب کیا، تخریب کیا اس کو۔ اس کے بعد آپ نے متخصص کو جس نے اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے اس کو بلایا، اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر تعمیر کیا ایک مکان، یعنی پہلے آپ نے قانون پاس کیا، نقشہ پاس کیا، اس کے بعد تخریب کاری کی، اس کے بعد تعمیر کاری کی۔ معاشرے کے اندر اگر کوئی انسان اصلاح کرنا چاہتا ہے، معاشرے کے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے، معاشرے کی مشکلات کو حل کرنا چاہتا ہے، معاشرے کو تنزلی سے ترقی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے تو اس کا کام ہو بہو یہی ہے۔ کیا کام ہے؟ پہلے وہ قوانین وضع کرے، پہلے وہ نظام ڈھونڈ کے لائے کہ جو نظام کامل ہے، اور کامل نظام کے ساتھ ساتھ وہ اسے ترقی کی بلندیوں تک پہنچا دے گا۔ خوب، جب نظام آ گیا پھر کیا کرے؟ معاشرے کے اندر جو حاکم قوانین ہیں ان کی، معاشرے کے اندر جو حاکم نظام ہے اس کو تخریب کاری کے عمل سے گزارے۔ جب تخریب کاری ہو جائے اس کے فوراً بعد کیا کرے؟ تعمیر کاری کرے۔ پھر ایک معاشرہ ترقی کی بلندیوں کو طے کرے۔ خوب، صدر اسلام کے اندر بھی یہی ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے جو آئین آیا تھا خداوند متعال کی طرف سے، وہ آئین اور نظام لوگوں پہلے وضع، کیونکہ بنا بنایا خداوند متعال کی طرف سے نازل ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تخریب کاری کی اور اس کے بعد مدینہ کے اندر آ کر تعمیر کاری کی، یعنی نظام اسلامی کو قائم کیا۔ یہ نظام اسلامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، اس کے بعد خلفاء مولا علی علیہ السلام کا دور آیا، اور اس کے بعد جب
امام مظلوم امام حسین علیہ السلام کا دور آیا تو یہ جو صدر اسلام نے ایک تقریب کاری سے تعمیر کاری ہوئی تھی، امام مظلوم کربلا کے دور میں اسلام بالکل ختم ہو چکا تھا. یعنی وہ جو تقریب کاری سے پہلا مرحلہ تھا، اس مرحلے میں اتنا نزولی کا شکار ہو چکا تھا، اتنا نیچے آ چکا تھا. جب یہ کام ہوا معاشرے کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر، تو اس کے بھی اسباب ہیں. 3 سبب میں پہلے عرض کر چکا ہوں. معاشرہ درست راستے سے، صراط مستقیم سے انحراف ہو چکا، منحرف ہو چکا تھا. معاشرے کے اندر اسلامی قوانین کو بھلا دیا گیا تھا. معاشرہ ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا تھا کہ جو عوام اور حواس کے درمیان متنازع شخصیات ہے. جب ایک معاشرہ ان افراد کے ہاتھوں میں آ جائے کہ جو الہی اور اسلامی معاشرہ نہ ہو، اسلامی شخصیات نہ ہوں، تو پھر اس معاشرے کی حالت وہی بنتی ہے کہ جو امام مظلوم کربلا کے دور میں عالم اسلام کی حالت تھی. کیوں پیش آیا؟ اس کی وجوہات معاشرے کے اندر بسنے والے مختلف طبقات ہیں. جب ایک معاشرہ اپنے اوج پہ تھا اور اپنے بالکل نیچے زوال کے اوپر آ گیا، تو اس کو اوج کے اوپر لے کے جانے والے بھی مختلف طبقات تھے، اور اوج کے بعد اس کے زوال کے بھی جو سبب ہے وہ بھی مختلف طبقات تھے، جن کی وجہ سے یہ معاشرہ، یہ خیر امت، یہ بدترین امت کا منظر پیش کرنے لگ گئی. کیوں نہ بدترین ہو کہ جس کے اوپر یزید جیسا حاکم آ جائے، وہ خیر امت نہیں کہلاتی بلکہ وہ بدترین امت کہلاتی ہے. خوب یہ کیوں ہوا؟ یہ مختلف طبقات کا جو کردار تھا اس پورے سینیریو کے اندر، پورے عرصے کے اندر، اس کردار نے، مختلف طبقات کے خواص کے کردار نے کیا کیا؟ لوگوں کو دین سے اتنا دور کر دیا کہ لوگ فقط اور فقط اس کو پڑھی کیا اپنی نبیڑ کو. اس نظریے کے قائل لوگ کیا ہو گیا؟ معاشرے کے اندر پیدا ہوئے اور انہوں نے یزید کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا.